کسی نبی کی بیگم کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ اس کے کمرے میں نبی کی قبر بنی ہو. یہ واحد نبی ہیں جن کی قبر اپنی بیگم کے کمرے میں بنی ہے. اور یہ واحد حجرہ ہے میری ماں عائشہ کا جہاں 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، شام تک پڑھتا رہتا ہے، اور شام کو پھر 70,000 آتا ہے اور صبح تک پڑھتا رہتا ہے. اور یہ واحد حجرہ ہے جہاں نبی کے 2 محبوب ترین ساتھی بھی دائیں بائیں سوئے پڑے ہیں. ایک دفعہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، لوگ سامنے تھے، تو آپ نے ان لوگوں کو دیکھ کر یوں ان کے ہاتھ پکڑے، ابو بکر کو سیدھا اور عمر کو الٹے ہاتھ سے. فرمایا مجھے دیکھ رہے ہو؟ ایسے دیکھا، کہا کذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف میرے عمر ہوگا. جب ابو بکر کا انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ مجھے میرے نبی کے پہلو میں دفن کیا جائے. وہ تو باپ تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا، ٹھیک ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا، خنجر حج سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ آرام کے لیے لیٹے، کہنے لگے اللہم کبر سنی ورق عظمی وانتشرت رعیتی فاقبضنی الیک. میرے رب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، حکومت چلانے کی ہمت نہیں ہے، مجھے اپنے پاس واپس بلا لے. پہنچے ہیں اور 27 ذوالحج کو خنجر لگا ہے، 29 کو جان گئی اور یکم محرم کو قبر میں چلے گئے ہیں. جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا کہ عبداللہ جاؤ اماں عائشہ سے کہو کہ میرا باپ عمر، اب مجھے امیر المومنین نہ کہنا، میں امیر المومنین نہیں ہوں، میرا باپ عمر اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں جگہ چاہتا ہے، اور وہ اجازت دے دیں تو مجھے دفن کرنا، ورنہ مجھے بقی میں دفن کر دینا. عبداللہ بن عمر آئے تو حضرت عائشہ رو رہی تھی، سب کو پتہ چل گیا تھا کہ اب بچنا مشکل ہے. تو عرض کی اماں جان میرا باپ عمر اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں جگہ چاہتا ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگیں. فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ ایک طرف میرا خامند، ایک طرف میرا باپ، ایک طرف میں پڑ جاؤں گی، لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو وہ مجھ سے زیادہ حقدار ہے، میں اجازت دیتی. وہ بیٹے نے آ کر کہا ابا مبارک اجازت ہوگی؟ کہا نہیں بیٹا ممکن ہے میرے شرم میں کہا ہو، جب میرا جنازہ اٹھاؤ تو ایک دفعہ پھر دروازے پہ رکھ کر اجازت لینا، اجازت ملے پھر لے جانا ورنہ واپس لے جانا. تو موت کے قریب حضرت علی اور حسن آئے حال پوچھنے، تو گھبراہٹ تھی. تو حضرت علی نے فرمایا موت سے ڈر رہے ہو؟ کہا نہیں موت سے نہیں، موت کے بعد والی گھاٹیوں سے. تو جب موت کو محسوس کیا تو بیٹے کے گود میں سر تھا، تو فرمایا بیٹا مجھے زمین پہ ڈال دے. تو اس کو اچھا نہیں لگا، اس نے پنڈلی آگے کر کے یہاں رکھا. کہا وہی حق تیرا ناس ہو، میں کیا کہہ رہا ہوں، زمین پہ ڈال دے. تو انہوں نے زمین پہ جو ڈالا تو یوں اپنے گال کو مٹی پہ رکھ دیا. سارے صحابہ مرید ہیں، ایک صحابی مراد ہے. مرید طلبگار، مراد جس کو طلب کیا گیا